الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تاریخ کے ہر دور میں انسانی فضیلت کے متعدد معیار پائے گئے ہیں۔ کبھی مال و دولت کی فضیلت کا معیار قرار پایا گیا، تو کبھی جاہ و منصب، تو کبھی قوت و طاقت، کہیں حسب و نسب اور کہیں حسن و جمال، اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق اس میں ہر شے ایک مستقل معیار کی حیثیت پاتی رہی۔ مثلا بادشاہ کو ساری رعایا پر اس لیے افضل قرار دیا گیا کہ وہ اپنے محدود علاقے میں ایک محدود وقت کے لیے جاہ و منصب کا آخری مالک ہے۔ اسی طرح مالدار اور صاحب ثروت کو غریب لوگوں کے مقابل میں اس لیے افضل سمجھا گیا کہ وہ ایک بڑی دولت کا تنہا مالک ہے۔ کسی شخص کو اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ وہ ایک بڑے قبیلے اور اونچے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ غرض فضیلت کا مختلف معیار زمان و مکان اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ابھرتا رہا۔ افضل کی تقسیم کا سلسلہ برابر قائم رہا۔ اسلام اونچ نیچ کا دورہ تھا۔ انسانوں کا ایک طبقہ غلام تھا تو دوسرا آقا۔ غلام طبقہ ہر اس شرف سے محروم سمجھا جاتا تھا جو آقا اپنے لیے محسوس کر لیتا ہے، جو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اسی طرح رنگ و نسل، حسب و نسب، جاہ و منصب، بلندی و پستی، خادمیت اور مخدومیت، عزت و ذلت کے معیار کی وہ بنیادیں تھیں جن پر پورا معاشرہ قائم تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنی دانست میں اونچا طبقہ نیچے طبقے کو صرف پست اور ذلیل سمجھ کر معاف کر دیتا، بلکہ وہ اس کو طرح طرح سے ذلیل کرنے اور عار دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ اپنی بلندی اور افضلیت کے قصیدے پڑھتا۔ بلندی اور پستی کا یہ تصور اصل عجمی نظام حکومت کی پیداوار ہے، جس میں بادشاہ یا حاکم وقت اور اس کے چند خاص لوگوں کے علاوہ بقیہ ساری رعایا ایک ذلیل خادم سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت دنیا کی تمام قوموں کا یہی حال تھا۔ طاقتور کمزور کو ذلیل سمجھتا، مالدار غریب کو اور آقا غلام کو۔ فضیلت کا معیار ہی طاقت، دولت اور جاہت میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا۔ جو شخص ان چیزوں سے محروم تھا، خواہ وہ ذاتی طور پر کتنا ہی بلند اور پاک باز کیوں نہ ہو، اسے ذلیل ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور اس فضیلت میں کسی کو کسی پر کوئی ترجیح یا بلندی نہیں حاصل ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اس لیے ہر شخص اس معیار کو سامنے رکھے اور سمجھ لے کہ اولاد آدم کی حیثیت سے بلند و پست، عزیز و ذلیل، خادم و مخدوم کی تقسیم بالکل غلط اور انتہائی احمقانہ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف کتنے بلیغ اسلوب میں ارشاد فرمایا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبیض علی اسود ولا لأسود علی ابیض الا بالتقوی کلکم من آدم و آدم من تراب۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقوی سے۔ تم میں ہر شخص آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بات کس قدر واضح ہو گئی کہ اسلام میں اونچ نیچ اور بلندی اور پستی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، نہ قوم و وطن سے کوئی بلند و پست ہوتا ہے اور نہ رنگ و نسل سے کوئی اونچا اور نیچا قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تفریق کرنا اور کسی کا کوئی ادنا امتیاز برتنا ایک باپ کی اولاد کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرنے کے مرادف ہے، لیکن اسلام افضلیت اور بلندی کا ایسا معیار پیش کرتا ہے جو انسانی مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، اور جس کے سامنے رنگ و نسل، قوم و وطن اور ہر طرح کی خود ساختہ تفریق و تقسیم مٹ جاتی ہے اور اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا ہے۔ یا اسلام میں اس سے اونچ نیچ کی تفریق کا جواز نکالتا ہے تو وہ اسلام پر افتراء پردازی اور بہتان تراشی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ اسلام کی خدمت نہیں بلکہ اس کی جڑ کو کھوکھلی کرتا ہے۔ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، ہم نے تم کو کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت اور معزز ہے۔ قرآن کا یہ اعلان برحق کسی محدود وقت یا قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی مخاطب قیامت تک کے لیے پوری نوع انسانی ہے۔ اس کے علاوہ کرامت و فضیلت کی کوئی میزان نہیں ہے، اور اگر ہے تو بلا شبہ وہ احمقانہ اور جاہلانہ ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور بلند کون ہے؟ حضور نے فوراً ارشاد فرمایا، اتقاکم، جو ان میں سے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم یہ بات نہیں پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سب سے معزز یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے اور خلیل اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ صحابہ کرام نے کیا کہا، حضور ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، عرب کے قبائل کے بارے میں تم دریافت کر رہے ہو تو سن لو کہ دور جاہلیت کے معزز لوگ اسلام میں بھی معزز سمجھے جائیں گے، بشرطے کہ انہوں نے دین کو خوف سمجھ لیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کروں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔